السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانا کہ کس طرح آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور پھر اپنے گھر میں پرورش کی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، جس کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ موجود تھے، انہوں نے کیا خواب دیکھا اور آپ نے کیا تعبیر بتائی، اور پھر مصر کے بادشاہ نے کیا خواب دیکھا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی کیا تعبیر بتائی۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے 3D فیکٹس۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگائے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھی نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں رہے۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں۔ آخر کار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے
ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی موجود نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ علیہ السلام کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے لیے قحط آئے گا، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سالوں میں بھی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اشیاء ملتی رہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں تک پھیل گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جب وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے آنا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس نے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جب مصر پہنچے تو وہاں کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیوں رکھ لیا، اور آپ کے بھائیوں نے واپس کنعان جا کر اپنے والد کو کیا بتایا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے 3D فیکٹس۔